بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن شریف کی 105ویں سورت سورہ فیل سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ قرآن شریف آج ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ فیل کے معنی جو ہے ہاتھی کے ہیں، انگلش میں جس کو آپ ایلیفینٹ بولتے ہیں۔ تو میں پہلے شان نزول سمجھا دیتا ہوں، آیتیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال یمن میں ایک کرسچن گورنر تھا ابراہا، اس نے سنا کے مقام پر ایک چرچ بنائی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ کعبے پہ جتنا رش رہتا ہے وہ رش وہ سنا میں جو چرچ بنایا تھا اس میں ہو جائے، لیکن ہوا یہ کہ وہاں کوئی جانے نہیں لگا اور وہی کعبے کے جیسا پرانا طریقہ تھا وہ جاری رہا۔ حالانکہ کعبے میں اس وقت بت تھے، جو روایتوں میں بات آئی ہے 360 بت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، اور پھر فتح مکہ کے وقت ان کو نکالا گیا ہے وہاں سے۔ تو ہوا یہ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی فوج میں ایک ہاتھی تھا اور بعض روایتوں میں ہے کہ کئی ہاتھی تھے۔ بہرحال جب یہ کعبے پہ حملہ کرنے آیا تو اس کا جو ہاتھی تھا، جو لیڈر ہاتھی تھا، وہ کعبے کے قریب آ کے رک گیا اور اس کو کتنا مارے زخمی کرنے پہ بھی وہ جو ہے کعبے کو ڈھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا، اور کسی اور رخ میں اگر بٹھاتے تو چلنے لگتا تھا، آگے ہی نہیں بڑھتا تھا ہاتھی۔ تو اس طریقے سے وہ فوج کی رکاوٹ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ایک جھنڈ، ایک فلاک، کئی پرندے بھیجے جن کی چونچ میں اور پنجوں میں جو ہے کنکریاں تھی، اور وہ کنکریوں سے وہ پھینکتے تھے۔ تو ظاہر ہے میں جب آیت آئیں گی اس کی تفصیل سمجھا دیتا ہوں۔ تو وہ کنکریوں سے جو ہے یہ پوری خوف مر گئی اور وہ ابراہا بھی یمن واپس ہونے تک جو ہے وہ بھی راستے میں ختم ہو گیا۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت فائدہ پہنچانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ کے پالنے والے مالک اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ دیکھیے کیف ترا الم ترا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا یا غور کرنا، دونوں چیزیں۔ ارایت الذی، یہ بھی بات آ رہی ہے آگے، تو یعنی دیکھنا یا غور کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ الم تری کیف فعل ربک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، وہ تو جب اسی سال پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ کیا یہ جو بات آپ سنے ہیں، کیا آپ اس پہ غور نہیں کیا کہ آپ کے پالنے والے مالک اللہ نے یہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا یہ جو پلان تھا اس کو بیکار نہیں کر دیا؟ دیکھیے زوات لام میں ضلالت کے جو معنی آتے ہیں، گمراہی کے، اس کے معنی یہ بھی ہو جاتے ہیں کہ بیکاری، یعنی بیکار ہو جانا، فائدہ مند نہیں رہنا، نقصان دہ ہونا، کیونکہ گمراہی جو ہے فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ تو کیا ہم نے ان کے پلان کو جو ہے بالکل بیکار نہیں کر دیا؟ یہ اس پلان سے آئے تھے کہ نعوذ باللہ کعبے کو ڈھا دیں گے، لیکن ہم ان کے پلان کو بیکار کر دیے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کس طریقے سے ہم نے ان کے پلان کو بیکار کیا؟ ہم نے ان پر جو ہے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، فلاکس آف برڈز بھیجے۔ تو یہ پرندے کیا کرتے ہیں؟ اب بھی جو مکہ معظمہ کے اطراف جو پرندے گھومتے ہیں کعبے احاطے کعبہ میں جو، تو عام طور پہ ہم جو الفاظ سنے وہاں ابابیل کے جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ابابیل کا مطلب فلاکس کا ہے کہ فلاکس آف برڈز بھیجے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ یعنی دیکھیے ہجارہ، اب یہ حجرہ ہے، یہ حجرے کا مطلب کیا ہوتا؟ ایک خالی جگہ جو دیواروں سے بند کر دی گئی ہو۔ حجرہ یا ہجارتن کس کو بولتے ہیں؟ کہ ایسا پتھر جس کے اندر پورز ہو، جیسا آپ سپنج اگر لیں، سپنج کو پورا دبا کے پانی میں آپ چھوڑیں اور پھر یہ کریں تو پورا سپنج جو ہے پانی سے بھر جاتا، اس میں پورز ہوتے۔ تو یہ پتھر کیسے تھے؟ اس میں پورز تھے۔ یہ بے معنی نہیں ہے یہ لفظ،
بھئی کوئی اور پتھر کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں، یہ ہجارہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ میرا بیک گراؤنڈ جیولوجی ہے، تو میں یہ غور کیا وہاں اطراف میں پورے والکینک ماؤنٹنز ہیں، جو گئے ہیں وہاں دیکھے ہوں گے کہ ایسے کونیکل ماؤنٹنز ہیں جو والکینو برسٹ ہو کے جو بہتا ہے، تو والکینو میں سے عام طور پہ 3-4 چیزیں نکلتی ہیں. ایک تو پگھلا ہوا لاوا نکلتا ہے، دوسرا پیومک سٹونز بول کے چھوٹے چھوٹے کنکرے جو ہے پھینکے جاتے ہیں، وہ راستے میں گرنے سے پہلے جو ہے سوکھ جاتے ہیں، اور ایک والکینک ایش ہوتا جو لوط علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا گیا کہ پتھروں کی بارش کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ اطراف کے والکینوز سے جو برسٹ ہوا. تو پرسوں ہی نارتھ امریکہ میں کہیں یہ واقعہ پیش آیا تو 5 میل کے گھیرے میں والکینک ایش کے کچھ 1-2 میٹر کے ڈپازٹس ہو گئے، یعنی پورے وہاں کے گاؤں دھس گئے. تو یہاں ایک اشارہ یہ ملتا کہ مکہ معظمہ میں پورے والکینک راکس ہے، اور یہ پیومک سٹونز چھوٹے چھوٹے پتھرے پورس جس میں سوراخ ہوں وہ تھے، اور سجیل اس کو بولتے ہیں جو آگ میں پکایا گیا ہو. تو یہ جہاں ظاہر ہے والکینو سے اگر نکلے ہیں تو آگ میں پکے ہوئے نکلے، تو یہ پورس کیسا ہو گیا، اس میں سوراخ کیسا ہو گیا؟ اس میں جو والیٹائل میٹر تھا، گیسز تھے، وہ گیسز تمام نکل جا کے وہ پورس ہو گئے. تب یہ پورس سٹون سے مارا. اب دیکھیے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا کہ ایک تو پورس سٹونز میں کچھ جراثیم آ جانے کا چانس رہتا. آپ یہ جو گرینائٹ نوبت پہاڑ کا جو پتھر ہے اس میں اگر لیتے اس کے اندر جراثیم داخل نہیں ہو سکتے، لیکن وہی اگر پورس سٹون ہو تو اس کے اندر کچھ جراثیم بھی آ سکتے ہیں. تو بعض روایتوں میں آیا کہ یہ پوری فوج کو چیچک جیسی کوئی بیماری ہو کے مر گئے وہ لوگ، بعض روایتوں میں ایسا آیا. پھر اور ایک چیز یہ بڑی سائنٹیفک ہے کہ آپ فرسٹ فلور کے آپ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی فرسٹ فلور سے بچہ جو ہے ایک چھوٹا کنکر آپ کے اوپر پھینکا، آپ کو زیادہ مار نہیں لگا. وہی اور ایک بچہ 12th فلور سے آپ کے اوپر کنکر پھینکا تو وہ اتنا امپیکٹ ہوا کہ مر جا سکتا ہے آدمی. جیسا یہاں بہار وغیرہ میں جو آئرن مائنز ہے، جو بیلٹ سے جو ہے پورا منرل ٹرانسفر ہوتا، وہاں نیچے بغیر ہیلمٹ کے جانے نہیں دیتے، کیونکہ اتنی ہائٹ سے اگر اتنا بھی پتھر لگ جائے سر پہ مر جاتا آدمی. تو جو فزکس پڑھے ہوئے ہیں یہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی، یعنی جتنی اوپر جائے آپ اتنا ہر سیکنڈ پتھر کی رفتار بڑھتے چلے جاتی اور وہ بلٹ کی سپیڈ اختیار کر لیتا ہے. تو اب ہم کو بعض وقت خیال آتا کہ یہ قیامت میں یاجوج ماجوج سے مومن کیسا لڑیں گے، تو یہاں نشانی بتائے ایسا ختم کر دیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے چلتے چلتے کہ جنگ بدر اور جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1/3 اور 1/4 تھی. جنگ بدر میں 1/3 تھی اور جنگ احد میں 700 منافق واپس ہو گئے تھے تو 1/4 ہو گئی تھی، ان کے 3000 تھے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی کم تعداد سے فتح دلوائی. وہی جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن ہوا ہے کہ شروع میں وہ تیر انداز جو تیر چلانے لگے تو جو مسلمانوں کو تھوڑا سا گھمنڈ ہو گیا تھا اپنی گنتی پہ تو وہ پیچھے بھاگنا پڑا. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور پھر ان کو فتح ہوئی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اٹس ناٹ اے گیم آف نمبرز. آپ کے پاس نیوکلیئر بام ہوئیں گا، ہائیڈروجن بام ہوئیں گا، کچھ بھی، یہ ایسی ترکیب ہے اس کے سامنے ہائیڈروجن بام نیوکلیئر بام بھی پانی پانی ہو جاتا. آپ سمجھ کے دیکھیے یہ سب اشارے ہیں، قرآن ختم ہونے آ رہا ہے، یہ سب اشارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوس مت ہو. اس کا مار ایسی جگہ سے آتا ہے جس پر پتہ بھی نہیں ہوتا انسان کیا کہ یہاں سے آئے گا. تو یہ جو ہے بلٹس کی طرح جو ہے فوج پہ گرتے تھے، اور مکہ معظمہ کے جو شہری تھے وہ پریشان ہو کے پہاڑوں پہ چلے گئے تھے کہ بھئی ہم اتنی بڑی فوج سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو نتیجہ کیا ہوا، یہ جو ہے یہ پکے ہوئے پتھر جو تھے اس میں ہو سکتا ہے کہ چیچک کے سپرمز تھے، وہ کوئی بیماری کے سپرمز تھے جس میں پوری فوج بیمار ہو گئی. اس کا ثبوت آخری آیت سے کچھ ایسا ملتا کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسا کہ بھوسا جو کھایا گیا ہو. یہ انٹرپریٹیشن میں بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسے چیزوں کی جس کی مادری زبان عربی نہیں ہوتی. کَعَصْفٍ، کَعَصْف جو ہے بھوسے کو بولتے ہیں جس کو تیز ہوا اڑا کے لے کے چلے جاتی. بھوسا کب رہتا جب اندر کا دانا کھا لیا جاتا ہے. تو جسم کا بھوسا کب رہے گا جب اندر کی پوری غذا سکڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ستیہ ناش ہو جائے گی. تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسا
سید قطب وغیرہ بھی اس کے حوالے دیے ہیں کہ کوئی بیماری ایسی پھیلی ہو جو پورس اسٹونز تھے اس کے اندر ممکن ہے جرمز تھے، وہ جرمز جو ہے ان کو انفیکٹ کرے اور انفیکٹ کر کے یہ جیسا چیچک میں جو ہے چیچک جھڑتی ہے، بورا ہو کے جو ہے کھپلیاں جھڑتے ہیں، اس طریقے سے کھپلیاں ہو گئے ان کے۔ اور پھر اس کے بعد میں ہوا یہ کہ ابراہا بھی واپس جانے تک وہ راستے میں جو ہے اسی طریقے سے اس کے ٹکڑے گرتے گئے اور وہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں ہم کو سبق اتنا ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے خلاف کتنی ہی بڑی قوم اٹھے وہ برابر جو ہے ان کو نست و نابود تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔